افتخار احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ افتخار صاحب، جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے کا فیصلہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی تاریخ میں کس نوعیت کی مثال قائم کرتا ہے؟ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے مسلح افواج کو ہم آہنگ کیا، ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کیا، ساری کی ساری سروسز کے کوئی جو نگرانی ہے وہ کی، ان کو جیل کیا، اکٹھا کیا، خواہ وہ ایئر فورس ہے، خواہ وہ بڑی فورس ہے، خواہ وہ بحریہ ہے، اور ان نے رول جو پلے کیا اس کا اندازہ بھی ہمیں ہو گیا۔ تو دس از ون آف دی ریزن اینڈ ہی از دی سیکنڈ مین ان پاکستان جس کو یہ عہدہ دیا گیا۔ اس سے پہلے ایوب خان کو یہ عہدہ دیا گیا تھا رینک ان 1959 میں، اف آئی ریمبر کریکٹلی۔ جی اچھا، آپ افتخار صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب جب کہ جنرل سید عاصم منیر نے ایک ویژن دیا تھا آپریشن بنیان مرصوص میں بھی ہم نے یہ دیکھا، ان کی جرأت اور بہادری کو آنر دیا گیا، پاکستان میں پالیسی کے تسلسل کے لیے یہ فیصلہ کتنا ضروری تھا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی پالیسی کا تسلسل کیوں سوال کیا جاتا ہے۔ ایک گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، 4 صوبائی اسمبلی ہیں، 4 چیف منسٹر ہیں، 4 گورنر ہیں، نظام چل رہا ہے، نظام میں تو کوئی خرابی نہیں۔ یہ جو پروموشن ہے یا جو ریکگنائز کیا گیا اس عہدے پر، وہ اس لیے کیا گیا کہ یہ اس کی پروفیشنل جو اس نے اپروچ لی ہے سب کو اکٹھا کر کے اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس بنا پہ یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ اس کا کوئی پاکستان کی اندرونی پالیٹکس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی پولیٹیکل عہدہ ہے، اور نہ ہی یہ کوئی پولیٹیکل ایوارڈ ہے۔ اسے اسٹرکٹلی ایک فوجی اعزاز ہے جو ان کو دیا گیا ہے۔ اور اپوزیشن آپ کے خیال میں کیا اس کو ویلکم کرے گی؟ ان کا کیا اس کے اوپر رول ہوگا؟ افتخار صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیا اس طریقہ کار کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ آپ ان کا بھی نام لے رہے ہیں، ہمارے آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ جو ایئر چیف مارشل ہے ان کی مدت ملازمت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ بڑھائے گی غالباً۔ جی جی بالکل بالکل۔ تو پھر ایک چیز نہیں ہے، مطلب یہ فیصلہ یہ فیصلہ اداروں کا ہے، پاکستان کے آرم فورسز کا ایک ڈیسیژن ہے، اس ڈیسیژن کو پوری سپورٹ حاصل ہے پریزیڈنٹ کی، پرائم منسٹر کی، کیبنٹ کی، اور جب ہم پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم پورے ملک کی بات کرتے ہیں۔ مخالفت کرنے والوں نے تو مخالفت سے باز نہیں آنا، تو اس کو کیا مطلب اگر وہ مخالفت کریں تو یہ تمام فیصلے روک دیے جائیں، ہر جتنا زندگی کے عمل ہیں ان کو روک دیا جائے کہ چونکہ دیر مخالفت ہوگی اس لیے عمل نہ کیا جائے۔ عمل تو یہ تھا کہ جب یہ جو ایکشن ہم نے لیا یہ تو اس دن لے لینا چاہیے تھا 2019 میں، جب آپ نے چائے کی پیالی پلائی، اس کو 4 دن رکھتے اندر اور اس کا جواب دیتے اسی وقت، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ضرورت ہوتی ہے دشمن کی 370 کے لیے۔ تو ایک چیز ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہوئی ہے، آپ وٹنس ہیں کیسے یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کو جواب کیسے دیا گیا، یو آل آر وٹنس ٹو اٹ۔ تو اس کا اگر اس کے بنیاد پر ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے تو یہ ایک ڈیسیژن ہے جس ڈیسیژن کے پیچھے پوری کی پوری جو بھی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کی گئی ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ اپوائنٹمنٹ آف 5 اسٹار فیلڈ مارشل جو ہے یہ باقاعدہ طور کے اوپر اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک طریقہ کار کا تعین ہے، اس طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے اناؤنس کر دیا گیا۔ اب لیکن مخالفت کرنا ہر چیز میں برائی ٹھیک ہے، مخالفت کرنا یا اس کے برعکس جو بھی ہے۔ افتخار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ زاہد صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ زاہد صاحب، جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ جو دیا گیا ہے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عسکری اور سیاسی تاریخ میں کس نوعیت کی مثال قائم کرتا ہے؟ جی دیکھیے، پاکستان میں یہ دس از سیکنڈ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جو اس وقت ہوئی ہے، اور فیلڈ مارشل ایوب کے بعد ابھی ان کے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ آئی تھنک جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو انڈین کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں، افغانستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں، جو ادھر ایک ایسٹ کے اندر اب سارا جیو پالیٹکس پوری ایسٹ میں آ گئی تھی، اور پاکستان کا ایک بڑا کلیدی رول ہے، اور جس طریقے سے ابھی یہ 2 نیوکلیئر کنٹریز کا کلیش ہوا ہے تو اس سے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ اب یہ اس چیز کو وارنٹ کرتا ہے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے، پاکستان کی جو کلیبریشن ہے، پاکستان کا جو سٹیچر ہے کنٹری کا، اس کو بھی ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا۔ جی اب میں تھوڑا سا اپنی
تمام چیزوں کو، اپنی ملٹری کو، اپنے ڈپلومیسی کو، اپنی پالیٹکس کو، ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا اپنے اسٹیچر کے مطابق جو پاکستان کا اس کا کرنا ہوگا، اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ ڈیسیژن گورنمنٹ ہیز دی رائٹ، کانسٹیٹیوشن میں گورنمنٹ کے پاس رائٹ ہے، وہ ڈیسیژن لے سکتی ہے جو اور بالکل لیگلی کانسٹیٹیوشنل ایک چیز ہے اور اس کی بالکل ایک اس کے اندر جگہ آئین کے اندر موجود ہے، اس پہ ڈیسیژن لیا گیا ہے۔ اب پاکستان کو چاہیے کہ سنرجی کے ساتھ ہم نے آگے جانا ہے، کیونکہ تھریٹ دیکھیں جی، اٹ از ناٹ کہ ایک ملٹری تھریٹ ہے، اس کے بیچ میں آل ڈومین آل اسپیکٹرم اپلیکیشن ہوئے، چاہے آپ کی سائبر کمانڈ ہے، آپ کی اسٹریٹجک کمانڈ ہے، آپ کی ملٹری ہے، ان تمام چیزوں نے کولیبریشن کے ساتھ رسپانس دینا ہوتا ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ آف کورس نیوی اور ایئر فورس کی بھی جو کولیبریشن رہی ہے، تو آئی تھنک پاکستان کا ابھی جو حالات ہے موجودہ اس میں یہ وارنٹ کرتا تھا کہ اس کے بیچ میں سیٹنگ ہو سکتی ہے، اٹ کین بی اے ویری گڈ سیٹنگ اگر سینرجی لاتے ہیں اور پاکستان ترقی کرتا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی اور یہ چیزیں انہانس ہوتی ہے، تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری گڈ ڈیسیژن۔ جی اچھا جنرل صاحب، تھوڑا سا ذرا روشنی ڈالیے گا کہ جو آپریشن بنیان مرصوص میں ہم نے دیکھا، کیپیبلٹی دیکھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، کہ انہوں نے تمام افواج کو یعنی نیوی کو بھی انگیج رکھا، فضائیہ کو بھی انگیج رکھا اور ایک کمپریہنسو آپریشن لانچ کیا اور بڑا زبردست طریقے سے جواب دیا۔ تو اس کے اعتراف کو دیکھتے ہوئے جب ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے، تو آگے آپ کس طرح پروفیشنلی دیکھتے ہیں افواج پاکستان کا مورال جو اس وقت بہت ہائی ہے، افواج پاکستان کو اب مورال اور مزید بلند کرنے کے لیے یہ ڈیسیجن کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے، یہ عوام اور افواج یہ مل کر یہ اسٹرکچر بناتے ہیں جی، کسی بھی ملک کے انشور کرتے ہیں اس کے پیس کو اور اس کی وار کو۔ جو وار کی ایگزیکیوشن ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب عوام اس کے ساتھ نہ ہو جی۔ نیشنل، یہ وار نیشنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور یہ پاکستان کی جتنی پچھلی 4 وارز ہوئی ہیں، یہ 4 دن ان پہ بھاری ہیں جی، جس ڈومین میں جو ہے ایسکلیشن لیڈر پہ جس سپیڈ میں چیزیں اوپر گئی ہیں، اور ود دس مائنڈ سیٹ جو مودی اور ہندوتوا اور آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ ہے، پھر افغانستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب یہاں پہ پراکسیز کی جو یوز ہے وہ زیادہ ہوگا جی، کیونکہ کنونشنل ڈومین میں آپ دیکھیں نا، انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک شارٹ آف نیوکلیئر کیپ کے ایک اسپیس کریٹ کرنا چاہتا ہے وار کی، اور وہ بار بار پاکستان کو تھریٹ بھی کر رہا ہے۔ تو آف کورس پاکستان نے اس کے رسپانس میں یہ جو چیزیں ہوں گی، تو یہ عوام کی ریکگنیشن ہے اپنے ملٹری لیڈرشپ کے لیے۔ جیسے ملٹری لیڈرشپ میں یا آرمی نے یا ملٹری نے عوام کا شکریہ ادا کیا تھا، سپورٹ کا، جس کے اوپر جنگ لڑی گئی، تو ابھی یہ عوام کی طرف سے یہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں جی، نیشنل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشن میں ہے، گورنمنٹ عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، یہ ان کی طرف سے ایک ریوارڈ کہہ لے، اور سب سے ریوارڈ سے زیادہ میں اس کو ریکگنیشن کہوں گا، ریئلائزیشن کہوں گا، اور ذمہ داری میں اضافہ کہوں گا جی۔ اس کے ساتھ بہت رسپانسبلٹیز اور زیادہ اٹیچ ہو جائیں گی، تو آئی تھنک ہمیں سب کو سنرجی کریٹ کرنی ہوگی۔ اب اس فیصلے کے بعد اچھا رسپانس ہمیں دینا ہوگا ایز اے نیشن جی۔ ٹھیک ہے ظاہر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ملک صاحب، آپ کی طرف آئیں گے۔ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود فوجی قیادت کا تسلیم کیا جانا قومی سلامتی کی پالیسیز کی کامیابی کا اعتراف سمجھتے ہیں؟